بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بھی بلند فرما دیتا ہے۔ اور جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی تمام حاجتیں، تمام مرادیں پوری ہو جائیں، تو وہ اپنے دن کے اکثر حصے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ اس فرمان کے مطابق کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو مجھ پر دن اور رات میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی، 30 دنیا کی، اور اللہ کریم ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ بے شک میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے کرم ہی کرم کے سنتے ہیں، آپ خوش ہو کے بار بار درود۔ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ ختم ہونے والا ہے اور رمضان المبارک کی مبارک اور بابرکت گھڑیاں جاری و ساری ہونے والی ہیں۔ رمضان المبارک 13 اپریل کو متوقع ہے اور انشاءاللہ عز و جل میری تمام بہنیں اور بھائی اس میں روزہ بھی رکھیں گے اور کثرت کے ساتھ عبادات بھی کریں گے۔ تو سب کمنٹ سیشن میں انشاءاللہ کہہ دیجئے، جو بندہ انشاءاللہ کہہ دیتا ہے اس وہ کام اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کام کو انجام بخیر عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی، اس کے پاس ایک باغ تھا اور اس کے 3 بھائی بھی تھے۔ انہوں نے اپنے باغ پر بہت سی محنت کی اور اس باغ نے انہیں بہت پھل دیا۔ رات کے وقت وہ اپنے باغ میں گئے اور جا کر یوں کہتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ ہمارے پھل اگے ہیں اور صبح کے وقت ہم آئیں گے اور اس باغ میں سے سارے پھل توڑیں گے، توڑنے کے بعد اس کو بیچیں گے اور ہم کروڑوں کے مالک بن جائیں گے۔ صبح ہوئی تو جب وہ وہاں پر گئے، دیکھا تو سارا باغ جل چکا تھا، وہاں پر صرف خالی کوئلے کی جگہ پر اور کوئی چیز موجود نہ تھی۔ کل کو جو ہرا بھرا باغ تھا آج وہ کوئلے کا ڈھیر بنا ہوا تھا۔ پاس سے ایک آدمی گزرا، اس نے کہا کہ رات کو جب تم آئے تھے میرا یہیں پر گزر ہو رہا تھا، تم لوگوں نے انشاءاللہ کا لفظ ادا نہیں کیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تم لوگوں کو سزا دی ہے اور یہ سارا باغ کوئلے کا ڈھیر بن گیا۔ تو میرے پیارے روحانی وظائف کے معزز ترین ناظرین، جب بندہ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا، الحمدللہ نہیں کہتا، تو اللہ پاک بھی اسے عطا نہیں فرماتا۔ حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت شیخ ابو علی دقاق نے فرمایا، ایک بہت بڑے ولی اللہ سخت بیمار تھے، میں ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا، میں نے ان کے ارد گرد ان کے شاگردوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا، وہ بزرگ رو رہے تھے۔ میں نے عرض کی، یا شیخ کیا آپ دنیا پر رو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، بلکہ نمازیں قضا ہونے پر رو رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ تو عبادت گزار شخص تھے، پھر نمازیں کس طرح قضا ہوئیں؟ فرمایا میں نے جب بھی سجدہ کیا تو غفلت کے ساتھ، اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو غفلت کے ساتھ، اور اب غفلت کی حالت میں مر رہا ہوں۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، سنا آپ نے، اللہ پاک کے نیک بندے ہر لمحہ یاد الہی میں بسر کرنے اور ہر گھڑی فکر آخرت میں مشغول رہنے کے باوجود بھی اپنی عبادت اور ریاضت کو کسی خاطر میں نہ لاتے اور اللہ کریم کی بے نیازی سے ڈرتے، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ اول تو نیکیاں کرتے ہی نہیں، اور اگر کوئی نیک کام کر لیا تو جب تک لوگوں کے سامنے اپنی نیک نامی کی دھاک نہ بٹھا لیں چین نہیں آتا۔ اللہ کریم کے نیک بندے گناہوں سے محفوظ ہونے کے باوجود ہر وقت اس کے خوف سے تھر تھراتے اور آنسو بہاتے، مگر ہم دن رات بے دڑک گناہوں میں مشغول رہنے کے باوجود بھی ذرا نہیں ڈرتے
اور باتیں ایسے کرتے ہیں جیسے ہم جیسا کوئی نیک ہی نہیں۔ کہتے ہیں اللہ پاک ہی ہمیں رزق دیتا ہے، لیکن ان کے دل دنیا اور سامان دنیا جمع کیے بغیر مطمئن نہیں ہوتے۔ تو آپ سب سے ایک ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گی، عرض کروں گی کہ خدارا اگر اللہ پاک نے آپ کو مال دیا ہے تو اس کو غریبوں میں تقسیم کریں، اگر کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹیں بلکہ اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ پھر ایک اور اہم بات آج کے وظیفے کے متعلق کہ آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں تو جب تک وظیفہ مکمل نہیں ہو جاتا اس وظیفے کا ڈھنڈورا نہ پیٹا کریں، نہ کسی کو بتایا کریں، کیونکہ جب آپ وہ وظیفہ بتانا شروع کر دیتے ہیں تو فوری اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے، یعنی مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ تو آج کا جو میرا وظیفہ ہے وہ شعبان المعظم، جو پیارا ہمارا مہینہ یہ ختم ہونے لگا ہے، تو اس کا وظیفہ ایک لائی ہوں کہ ختم ہونے سے پہلے فوری 2 دن لگاتار اس عمل کو کر لیں۔ آسان سا عمل ہے اور چٹکیوں میں ہو جانے والا عمل ہے، باقی عمل کے ساتھ ساتھ اس عمل کو بھی شامل کر لیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ کسی بھی 2 دن مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کا نام، اللہ پاک کے آپ نے 2 نام پڑھنے ہیں۔ ایک آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ، پھر آپ نے پڑھنا ہے یا علیم، یا اللہ یا علیم، یا اللہ یا علیم۔ یہ 2 نام آپ نے 20 بار پڑھنے ہیں۔ جب 20 بار پڑھ لیں اول آخر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اور جب آپ اس عمل کو کر لیں، مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل کیا، اب جب عشاء کی نماز کا وقت آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ صرف اور صرف 5 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ اس عمل کو کر لیں تو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک 2 دن کے اندر بہت بڑی خوشخبری آپ کو دے دے گا اور آپ کی جو بڑی حاجت ہے، جو بہت بڑی حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ جو میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی۔ میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام میں دعا میں شامل کیے دیتی ہوں، اور جن کا نام شامل نہیں کر سکتی آپ لوگ بالکل اپنا دل چھوٹا نہ کیا کریں، میں پوری کوشش کرتی ہوں سب کا نام شامل کرنے کی۔ تو ایک میری بہن ہے جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، اس کا نام زاہدہ حسین ہے، زاہد حسین ہے، زین عزیزی ہیں، امی اسلام ہیں، امرین ہیں، رضیہ مسز علی ہیں، اور ثنا عاصم ہیں، سعد احمد ہیں، عاصم میر ہیں، اور اس کے علاوہ طاہرہ ہیں اور افروز ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، مسز نیر ہیں، عمران خان ہیں، سوا خان ہیں، اور شہریار بلال ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں کو پورا کرے۔ شبانہ اکبر ہیں، زرینہ ہیں، شیرین ہیں، اور انیس ہیں، نمرہ ہیں، عبیرہ اسلام ہیں، یاسمین موسیٰ ہیں، دانیال عمران ہیں، عثمان خان ہیں، اور سائمہ شمسہ منزہ نعیم ہیں، اور اس کے علاوہ انس رضا ہیں، مزمل ہیں، اور شاہ نواز ہیں، فریدہ بی بی ہیں، اور میر رحمان ہیں، شان ہیں، ہارون ہیں، اور اس کے علاوہ مسٹر پتہ نہیں کیا نام لکھا ہوا ہے، ارحم علی ہیں، اس کے علاوہ عابدہ نصیر ہیں، حسین خان ہیں، عبدالستار محمد شاہد اور ایان خان ہیں، اور اس کے علاوہ جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں کو پورا کرے۔ اس وظیفے کی عام اجازت ہے، اور درود پاک میں اپنا نام لکھوائیں، دعاؤں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے کمنٹ میں ضرور میسج کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔